بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں چھوٹی تھی جب اماں نے ایک رکشہ ڈرائیور سے شادی کر لی۔ مجھے بڑی حیرت ہوتی جب اماں ابا کے سوتے ہی دلہن بن کر رکشے میں بیٹھ جاتی اور کہتی ابا کو نہ بتانا، جب واپس آتی تو ڈھیر سارے پیسے ہوتے۔ میں جب جوان ہوئی تو مجھے بھی پیسے چاہیے تھے۔ ایک دن میں بھی اماں کی طرح تیار ہو کر رکشے میں بیٹھ گئی، پر پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ جب میں بہت چھوٹی تھی جب میرے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا تھا، تب تو مجھے زندگی اور رشتوں کے معنی بھی نہیں معلوم تھے۔ میری امی مجھے بتاتی تھیں کہ میری پہلی سالگرہ کے موقع پر جب امی مجھے بھی تیار کر کے اور خود بھی تیار ہو کر کھانے کی میز سجائے ابو کے انتظار میں بیٹھی تھی، اور ابو نے فون کر کے بتایا تھا کہ وہ 10 منٹ میں گھر پہنچ رہے ہیں، بس بیکری سے ماریا کی پہلی سالگرہ کا کیک لے رہے ہیں، کہ تب ہی پورے 10 منٹ کے وقفے سے ہی فون کی بیل بجی تھی، اور اس فون کال نے امی کو ان کی زندگی کی سب سے منحوس خبر سنائی تھی۔ ابو بیکری سے نکلتے وقت ایک تیز رفتار ٹرک کی زد میں آ گئے تھے، اور یہ حادثہ اتنا شدید تھا کہ موقع پر ہی ان کی جان چلی گئی تھی۔ خوشیوں بھرا دن اچانک سے ماتم کدا ہو گیا تھا۔ میں 1 سال کی عمر میں یتیم ہو گئی تھی۔ شادی کے 2 سال بعد ہی میری امی بیوہ ہو گئی تھی۔ بے شک یہ تقدیر کا لکھا تھا اور ہونی کو کون ٹال سکتا تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی ہم انسانوں کو یہ بات سمجھنے کی بہت ضرورت ہے کہ تقدیر کے پہیے انسان کی مرضی سے نہیں گھومتے۔ انسان قدرت کے اشاروں پر چلتا ہے، قدرت انسان کے اشاروں پر نہیں ناچتی۔ لیکن یہ ناسمجھ لوگ اور میرے دادا اور دادی کی اسی ناسمجھی نے میری ماں کی زندگی بیوگی کے دوران اور مشکل بنا دی تھی۔ میرے ابو 4 بہنوں کے اکلوتے بھائی تھے، اور دادا دادی اور اپنے بہنوں سب کے ہی لاڈلے اور پیارے تھے، لیکن قسمت میں بے تحاشا لاڈ پیار کے ساتھ ساتھ چھوٹی عمر میں لکیر تھی، اور اسی لیے اس ایکسیڈنٹ میں محض 28 سال کی عمر میں ہی اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گئے تھے۔ لیکن میرے دادا دادی نے اس میں میری امی کو قصوروار کہنا شروع کر دیا۔ وہ میری امی کو منحوس اور ڈائن ہونے کے طعنے دیتی تھی، اور انہیں کوستی تھی کہ وہ ان کے بیٹے کو کھا گئی ہے۔ میری امی تو خود ننگے سر تھی، سہاگ اجڑ گیا تھا، کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ اوپر سے سسرال والوں کا ناروا رویہ اور طعنہ زنی انہیں مزید پریشان کر رہے تھے، اسی لیے انہوں نے عدت کی مدت کے گزرنے کے ہی اپنا سسرال چھوڑ دیا اور میکے آ بسیں۔ نانا نانی جوان جہان بیٹی کو ساری عمر کے لیے ایسے ہی تنہا بے رحم دنیا کے سہارے پر نہیں چھوڑ سکتے تھے، اس لیے انہوں نے امی کی رضامندی سے ان کی دوسری شادی کر دی۔ امی اس شرط پر شادی کے لیے راضی ہوئی تھیں کہ وہ شادی کے بعد مجھے اپنے ساتھ ہی رکھیں گے۔ میرے سوتیلے ابا کو کوئی اعتراض نہیں ہوا، کیونکہ یہ ان کی بھی دوسری شادی تھی۔ میری امی کے دوسرے شوہر رکشہ ڈرائیور تھے۔ مالی حالات اتنے اچھے نہیں تھے کہ بس کھینچ تان کر گزارا ہوتا تھا، لیکن امی بہت ہی شکر ادا کرتی تھی اور اپنے دوسرے شوہر کے احسان مند بھی تھی کہ کیسے غیر ہوتے ہوئے بھی وہ مجھے اچھے سے استطاعت کے مطابق پال پوس رہے ہیں اور میرے خرچ برداشت کر رہے تھے۔ لیکن زندگی میں امتحان قدم قدم پر بکھرے پڑے ہیں۔ ان امی کے لیے بھی ایک اور امتحان منتظر تھا۔ اس بارے میں مشکل ایسی آ پڑی تھی کہ ہم ماں بیٹی کے سر پر آسمان ہی ٹوٹ پڑا۔ امی کی دوسری شادی کو 7 سال کا عرصہ ہی گزر چکا تھا، اور میری عمر اب 8 سال تھی۔ رشتوں اور لوگوں کے پہچان رکھنے لگی تھی، اور ماں نے اچھے برے کی تمیز بھی سکھا دی تھی۔ اور دوسرا، مجھے امی نے بہت ہی بچپن میں بتایا تھا کہ جس کو میں ابو بولتی ہوں وہ حقیقت میں میرے ابو ہیں، بلکہ امی کے دوسرے شوہر ہیں، اور میرے ابو کا انتقال 7 سال پہلے ہو گیا تھا، لیکن پھر بھی میں جہاں رہتی تھی مجھے وہیں سے محبت اور انسانیت تھی، اور میرے دل میں کبھی بھی اپنے حقیقی باپ کے لیے کوئی خیال نہیں آیا تھا۔ میں سوتیلے باپ کے ہونے سے بھی خوش تھی، کیونکہ اس میں مجھے سگی اولاد کی طرح رکھا ہوا تھا۔ ہم 3 لوگوں پر مشتمل چھوٹا سا خاندان بہت ہی خوش اور مطمئن زندگی گزار رہے تھے۔
ابو رکشہ ڈرائیور تھے، اس سے جتنی آمدنی ہو جاتی تھی ہم 3 لوگ روکھی سوکھی کھا لیتے تھے، اس سے زیادہ کا ہمیں لالچ بھی نہیں تھا۔ لیکن اچانک سے ہی ہم پر ایسی آفت آ پڑی کہ ہمارے ہاں روکھی سوکھی روٹی کے بھی لالے پڑ گئے تھے۔ شدید گرمی کے دوران اور اس دن بھری دوپہر میں سورج سوا نیز پر تھا اور غیظ کے غضب کے ساتھ اپنی ساری آگ زمین پر پھینک رہا تھا۔ اس وقت ابا کسی سواری کو اٹھائے اس کی منزل کی طرف جا رہا تھا کہ شدید گرمی کے باعث ابو کی طبیعت بگڑ گئی اور وہ بے ہوش ہو گئے، اور اس دوران رکشہ بھی کنٹرول سے باہر ہو گیا تھا، لیکن خوش قسمتی سے رکشے اور سواری کو کوئی نقصان نہیں پہنچا تھا۔ البتہ ابو چلتے رکشے سے گرنے کے باعث زخمی ہو گئے تھے، ان کی ٹانگ ٹوٹ گئی تھی اور وہ اس بری طرح سے رکشے کے ٹائر کے نیچے آ کر کچلی گئی تھی۔ ان کے لیے اگلی ساری زندگی اپنے قدموں پر چل پانا ممکن نہیں تھا۔ شکر ہے کہ ابو کا سایہ میرے اور امی کے سر پر سلامت تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی ہمیں اب 2 وقت کے کھانے اور ابا کے علاج کے لیے بھی پیسوں کی ضرورت تھی۔ لیکن پیسے کہاں سے آتے؟ گھر میں ایک ابو ہی تھا کہ کمانے والا، اور ابو اب معذور ہو گیا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ اب ایسے ہی ہے، بے بس اور لاچارگی کے ساتھ ہم بھوک سے اور ابا اپنی معذوری اور بھوک دونوں سے مر جائے گا۔ وہ سب ہو گیا جس نے مجھے شدید حیرانگی میں مبتلا کر دیا تھا۔ جب اپنی حیرت دور کرنے کے لیے میں نے اماں کے سوال کیا اور اماں نے مجھے سختی سے جواب دیا۔ امی کے غصے سے ڈر کر میں خاموش تو ہو گئی تھی، لیکن میرا تجسس بدستور قائم تھا اور اپنے سوال کا جواب جاننے کی بھی مجھے شدید بے چینی تھی۔ اس لیے میں سوچنے لگی کہ ایسا کیا کروں جس سے مجھے حقیقت معلوم ہو جائے، اور آخر مجھ پر حقیقت کھل ہی گئی تھی، اور اسی حقیقت نے مجھے مزید الجھا دیا تھا، اور اپنے سوال کا جواب جاننے کی بھی شدید بے چینی تھی۔ اس لیے میں سوچنے لگی کہ ایسا کیا کروں جس سے مجھے حقیقت معلوم ہو جائے، اور آخر مجھ پر حقیقت کھل ہی گئی تھی، اور حقیقت نے مجھے مزید الجھا دیا تھا۔ دراصل ہوا یوں تھا کہ گھر میں ایک دم سے اتنے پیسے آنے لگے تھے کہ ہماری ضروریات پوری ہونے لگی تھی، اور ابو کی دوائی کے لیے بھی کچھ نہ کچھ رقم بچ جاتی تھی، جبکہ مدد امداد تو کہیں سے بھی نہیں ہو رہی تھی، نہ ہی ابو کام کرتے تھے۔ ہمارا حال تو رشتہ داروں نے بھی کبھی نہیں پوچھا تھا۔ محلے دار بھی ہماری طرح تھے، تنگ دست بھر پھر پیسے کہاں سے لے آ رہے تھے؟ ہماری ضرورتیں کیسے پوری ہو رہی تھی؟ میں نے ایک دن امی سے پوچھ ہی لیا کہ آخر ہمیں گھر کا خرچہ کون دے رہا ہے، تو میرے سوال پر امی نے پہلے ناگواری سے منہ بنایا اور پھر مجھ سے کہا کہ یہ میرے سوچنے اور پریشان ہونے والی بات نہیں ہے۔ امی کے اس جواب پر میں خاموش ہو گئی، لیکن میرا تجسس اپنی جگہ برقرار تھا۔ دراصل مجھے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے کہانیوں والی کوئی پری ہمارے گھر آتی ہے اور رات کو ابو یا امی کے تکیے کے نیچے پیسے رکھ کر جاتی ہے، کیونکہ دن کے وقت تو اکثر امی پریشان ہوتی تھیں کہ خرچے کی رقم ختم ہو گئی ہے، کل کا انتظام کیسے ہوگا، اور پھر راتوں کو دیر تک جاگتی۔ اچانک سے اتنے پیسے آ جاتے کہ امی اگلے ہی دن تک بے فکر رہتی تھی۔ ایک رات میں نے فیصلہ کیا کہ میں سوؤں گی نہیں اور رات کو جاگ کر دیکھوں گی کہ کون سی رحم دل پری آتی ہے جو ہمیں خرچے کے لیے اتنے پیسے دے کر جاتی ہے، جتنے ابا کو رکشہ چلا کر بھی نہیں ملتے تھے۔ اب جس دن ماں نے کہا کہ پیسے ختم ہو گئے ہیں، تب رات کو میں سوئی نہیں بلکہ کمبل سے چپکے سے پری کے آنے کا انتظار کرتی رہی، اور تھوڑی تھوڑی دیر بعد کمبل سے منہ نکال کر باہر دیکھ لیتی تھی۔ مجھے انتظار کرتے کرتے کافی وقت گزر گیا تھا۔ ابو بھی سو گئے تھے اور اماں چارپائی پر ابو کے پاؤں کی طرف ایسے ہی بیٹھی تھی۔ پری تو کوئی بھی نہیں آئی، لیکن جب ابو گہری نیند میں چلے گئے تب امی چپکے سے اٹھی اور باہر چلی گئی۔ میں بھی چپکے سے بستر سے نکلی اور اماں کے پیچھے چل پڑی۔ اماں کا رخ گھر کے سامنے بنے اس کچے ڈھارے کی طرف تھا جہاں ابو کا رکشہ کھڑا ہوا تھا۔ میں چھپ چھپ کر اماں کے پیچھے چل ہی رہی تھی۔ پھر جو کچھ میں نے دیکھا اس نے مجھے شدید مایوس کر دیا تھا۔ اماں یہ کام کرتی تو میرا منہ بن جاتا تھا اور میں منہ سوتے ہوئے بھی گھر میں واپسی کے لیے مڑ گئی اور آتے ہی سو گئی۔ مجھے اپنے حسین و خیال کے مطابق
پری کو نہ دیکھ کر مایوسی ہوتی تھی اور اماں کو ایسا کام کرتے دیکھ کر بھی میرا دل خراب ہو گیا تھا۔ اسی لیے میں اماں کے واپس مڑنے سے پہلے ہی گھر آ گئی اور سو گئی۔ میرا سارا تجسس صابن کی جاگ کی طرح بیٹھ چکا تھا۔ پیسے دینے والے کوئی پری نہیں تھی، بلکہ اماں ابا کے رکشے پر جا کر بیٹھتی تھی اور ابو کی طرح ہی رکشے سے پیسے لے آتی تھی۔ چاہے اماں کو کیسے پتہ چل گیا تھا کہ میں رات کو امی کے پیچھے گئی، تب ہی انہوں نے صبح اٹھتے ہی مجھے ڈانٹنا شروع کر دیا، سختی سے منع کیا۔ میں ابو کی یہ بات ہرگز نہ بتاؤں گی کہ امی رکشے پر جا کر بیٹھی ہے اور پیسے لے کر آتی ہے۔ ابھی اپنی چوری پکڑنے جانے کے باوجہ سے اور امی کی ڈانٹ سے میں شدید شرمندہ ہو گئی تھی، اس لیے میں نے پھر کبھی بھی ایسے کو ابا کو یہ بات نہیں بتائی تھی۔ بہت ہی عرصہ تک، تقریباً 6 سال تک گھر کا انتظام ایسے ہی چلتا رہا اور ابو معذور تھے اور چھوٹے موٹے علاج سے ان کی صحت میں کوئی بہتری نہیں آتی تھی۔ شوگر اور بلڈ پریشر کی بیماری لگ جاتی ہے۔ میں بچپن سے نکل کر جوانی سے قدم رکھ چکی تھی۔ بہت سے خواب اور خواہشیں انگڑائیاں لے کر پیدا ہوئی تھی۔ دل چاہتا تھا کہ نت نئے کپڑے پہنوں اور اچھا سا فون اور روزانہ ہوٹلز سے بہترین کھانا آرڈر کر کے منگواؤں۔ مہنگا سا موبائل فون ہو، غرض خواہشات کا نہ تھمنے والا سلسلہ جو دن بدن بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ آخر دنیا ہرگز لمحے میں اتنی ترقی کر رہی تھی اور ایک میری زندگی تھی جو بچپن سے لے کر اب تک بس اس کو کچے کوٹھے میں ہی سڑی ہوئی سی گزر رہی تھی۔ اب تو عید کے دن بھی نزدیک آ رہے تھے اور میری یہ عید میری ہمیشہ کی طرح روکھی پھیکی سی ہی گزر جانے والی تھی۔ ایک طرف نت نئے چیزوں کے خوش رنگ خیالات، پیسوں کی ریل پیل کی خواہشات، اور دوسری طرف اپنی غربت اور بے بسی، اور دوسری طرف میں اپنے بچپن میں تو بہت ہی صابر رہی تھی، کبھی فرمائشوں اور ضد سے ماں کو تنگ نہیں کیا تھا، لیکن اب خوابوں خیالوں کی عمر کو پہنچنے تے ہی خواہشات نے سر اٹھانا شروع کر دیا تھا اور میری طلب اب خواہشات کی تکمیل سے پرسکون ہو سکتی تھی۔ میں دن بھر یہی سوچتا رہتا تھا کہ ایسا کیا کرو میرے پاس بھی پیسہ آ جائے اور میں اپنی تمام محرومیاں دور کرنے، اپنی ساری خواہشات کو پورا کر کے عیش سے زندگی گزارنے لگوں۔ سوچتے سوچتے ایک روز مجھے زور کا جھٹکا لگا۔ مجھے اچانک سے کچھ بات یاد آیا تھا، اور بچپن میں ماں کی جاسوسی کرنا، ماں کے پیچھے جانا اور پھر ماں کو رکشے پہ پیسے لے کر آنا، اور اماں تو اب بھی یہی کرتی تھی، روز رات کو رکشے پر جاتی اور پیسے لے کر واپس آ جاتی۔ مجھے خیال آیا تھا کہ اگر ماں رکشے پر جا کر پیسے لا سکتی ہے تو پھر میں کیوں نہیں؟ اگر میں جاؤں گی تو مجھے بھی ماں کی طرح ہی پیسے ملیں گے، اور پھر اس عید پر تو ہر صورت مجھے مہنگے والا سوٹ خریدنا ہے، اور یہ پیسوں سے ہی ممکن تھا۔ چنانچہ میں نے پلاننگ کی اور امی کے ساتھ چھپ کر تیار ہوئی اور جا کر رکشے میں بیٹھ گئی۔ اب میں نے یہ دیکھا تھا کہ ماں رکشے میں بیٹھی تھی، لیکن یہ معلوم نہیں تھا کہ رکشہ میں بیٹھنے کے بعد پیسے کیسے اور کہاں سے آتے ہیں۔ میں منہ اٹھا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، پیسے کدھر سے آئیں گے؟ میں بے چینی سے رکشے میں نیچے اتری اور اس کی سیڑھیوں سے نیچے جھانکنے لگی، شاید نیچے کہیں پیسے گرے ہوں، لیکن مجھے شاید مایوسی ہوئی تھی، پیسے کہیں بھی نہیں تھے۔ میں منہ لٹکائے پھر سے رکشہ پر بیٹھ گئی اور سوچنے لگی کہ اگر 10 منٹ تک پیسے نہ ملے تو میری واپسی گھر چلی جاؤں گی۔ میں شدید مایوس ہو چکی تھی، لیکن میں انتظار کرنے سے پہلے مل جائیں اور پھر میں بیٹھ گئی، لیکن 5 منٹ کے بعد ہی کہ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے یہ سب نہیں سوچا تھا، اور ایک تو میرے ساتھ وہ انہونی ہوئی گئی اور اوپر سے امی پہنچ گئی تھی۔ میں رنگے ہاتھوں پکڑی بھی گئی تھی۔ میں خوف سے تھر تھر کانپنے لگی۔ ماں مجھے مارتے پیٹتے ہوئے وہاں سے گھر واپس لے آئی اور آتے ہی کمرے میں بند کر کے باہر سے کنڈی لگا دی۔ وہ بات جو میں کتابوں میں پڑھا کرتی تھی خواہشات کی، میں پیچھے بھاگنے والوں کا انجام اچھا نہیں ہوتا، وہی بات مجھے اپنے اوپر اب سچ معلوم ہو رہی تھی۔ عید کے لیے نئے کپڑے مہنگے جوڑے کی معمولی سی خواہش نے ہی مجھے خوار کر دیا تھا،
اور میری ماں کا میرے اوپر سے اعتبار ختم ہو گیا تھا۔ میں سخت رنجیدہ تھی اور روتے ہوئے دروازہ بجا بجا کر اپنے دروازہ کھولنے پر کہہ رہی تھی، اس ڈر سے کہ کہیں ابا تک میرے رونے کی آواز نہ پہنچ جائے اور شور و غل سے محلے والوں کو خبر نہ ہو جائے۔ امی نے کمرے کا دروازہ کھول دیا تھا۔ اس سے پہلے کہ ماں مجھ سے کوئی سوال کرتی، میں نے خود ہی بولنا شروع کر دیا اور ساری بات بتا دی کہ میں بس پیسوں کا لالچ کرتے رکشے پر گئی تھی، ورنہ وہاں جو بھی لوگ آئے تھے انہیں جانتی نہ تھی۔ میں نے ان میں سے کسی کو خود سے بلایا تھا۔ میری بات سن کر امی نے جو کچھ کہا اس نے مجھے حیرت کا بت بنا دیا تھا، لیکن میں جانتی ہوں کہ وہاں جو لوگ آئے تھے وہ کون تھے، اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ تمہارا ان کے ساتھ کیا رشتہ ہے۔ امی کی اس بات نے میرا دماغ معاف کر دیا۔ آخر ماں کیا جانتی ہے؟ کیا کوئی کہانی تھی جو اب تک مجھے پوشیدہ تھی؟ پیسوں کے اصرار کو بھول کر میں اس بات کو سوچنے لگی۔ پھر جو کچھ امی نے بتا دیا اس نے سارا راز فاش کر دیا تھا۔ جب امی نے میرے ابو کی وفات کے بعد سسرال کے طعنوں اور نروا رویے سے تنگ آ کر سسرال کو چھوڑ دیا، کہانی تب سے ہی شروع ہو گئی تھی۔ میرے ابو 5 بہنوں کے اکلوتے بھائی تھے۔ جب ابو کی وفات کے بعد امی نے مجھے ساتھ لے کر گھر کو چھوڑ دیا تو اس کے کچھ ہی عرصے کے بعد سب کو اپنے سلوک کا احساس ہونے لگا تھا۔ بے شک موت ایک اٹل حقیقت ہے اور اس دنیا میں آنے اور جانے کی سب سے ہی باری مقرر ہے۔ کوئی آتا ہے تو جلدی چلا جاتا ہے، لیکن جب تک انہیں اس کی سمجھ آئی تب تک ان کے بیٹے کی اکلوتی نشانی ان کی بیٹی ان کی نظروں سے دور جا چکی تھی۔ دادا دادی پہلے تو بیٹے کے لیے روتے رہے، جب اس کے غم پر صبر آیا تو بیٹے کی نشانی اور اکلوتی پوتی کے لیے تڑپنے لگے اور اپنی اسی تڑپ اور محبت سے مجبور ہو کر امی کو منانے کی غرض سے چلے آئے تھے، لیکن تب تک دیر ہو چکی تھی۔ نانا نانی امی کی دوسری جگہ پر شادی کر چکے تھے اور امی اپنے شوہر کے ساتھ بہت خوش تھی۔ ویسے بھی امی کی شادی ہونے کے بعد اب امی کے اوپر دادا اور دادی کا کوئی حق نہیں رہ گیا تھا، اس لیے وہ خاموش ہو گئے، لیکن انہیں اپنے بیٹے کی آخری نشانی اپنی پوتی چاہیے تھی۔ قانونی اور شرعی طور پر بھی مجھے میری ماں سے الگ نہیں کیا جا سکتا تھا، اور امی مجھے دادا دادی کو دینے سے صاف انکار کر دیا تھا، کیونکہ امی کے شوہر بخوشی میری ذمہ داری اٹھا رہے تھے۔ انہیں کوئی فکر نہیں تھی۔ ناچار دادی دادا اسی کو میرے اوپر بھی صبر کرنا پڑا تھا۔ انہوں نے امی سے کئی بار درخواست کی تھی کہ وہ مجھے ان سے ملانے کے لیے لے جایا کریں گے، پھر انہیں اتنی اجازت دے دیں کہ وہ کبھی کبھی اپنے پوتے پوتی سے آ کر مل جایا کریں، لیکن ان کے گزشتہ رویے کے باعث امی کا دل ان سے اس قدر بدظن ہو چکا تھا کہ امی کسی بھی صورت پر راضی ہو نہیں سکتی، اور دادا دادی وقتاً فوقتاً میرے ننھال میں میرے لیے کچھ نہ کچھ بیچتے ہی رہتے تھے، لیکن امی نے کبھی بھی مجھے اس بارے میں نہیں بتایا تھا۔ مجھے بس اتنا ہی معلوم تھا کہ جب میری عمر 1 سال تھی تب میرے ابو ایک حادثے میں وفات پا گئے تھے، اور پھر میرے دودھیال میں امی اور میرا خیال نہیں رکھا تھا، اس لیے نانا نانی کی دوسری شادی کر دی نانا نانی نے امی کی دوسری شادی کر دی تھی، اور میں اور امی اب خوش تھے۔ وقت ایسا ہی چلتا رہا۔ امی کو دوسرے شوہر سے کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی، اس لیے امی نے مجھے دادا دادی سے بچا رکھتی تھی کہ آئی تھی کہ میرے بعد ان کے پاس اور کوئی نہیں تھا۔ وقت ایسے ہی گزر رہا تھا کہ پھر اچانک سے ایک اور بھونچال آ پڑا، اور اسی بھونچال نے امی کی زندگی میں دادا دادی کو واپس بھیج دیا تھا۔ میرے سوتیلے ابو کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور وہ معذور ہو کر بستر پر آ پڑے تھے، تو دوسری طرف کو بھی کھانے کے لالے پڑ گئے تھے۔ معلوم نہیں ہماری خوش قسمتی تھی یا پھر دادا اور دادی کی دعائیں قبول ہو رہی تھیں، جس پر سواری کو چھوڑنے ابو جا رہے تھے اور ابو کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ میری دادا دادی ہی تھے۔ ان کی سابقہ بہو اور پوتی اسی آدمی کی بیوی اور بیٹی ہیں۔ دادی کو اتنے عرصے کے بعد پھر سے پوتی سے ملنے کی کوئی امید نظر آئی تھی،
لیکن امی کے پچھلے رویے نے انہیں کھل کر سامنے آنے ہی دیا، اس لیے وہ چپ چھپ کر یہ کوشش کرنے لگی تھی۔ رکشے سے پیسے ملنا اس کا نتیجہ تھا، کیونکہ دادی سیدھا میرے ننیحال گئی تھی اور نانی سے بات کی تھی۔ میرے ابو اکلوتے وارث تھے۔ دادی کی ساری وراثت ان کے بیٹوں کا حصہ دادی اور اس وقت سے دے دیا تھا جب ان کی شادی تھی۔ اب دو دکانیں تھیں جو کرائے پر چڑھائی ہوئی تھیں، اور ایک گھر تھا جس میں دادا اور دادی رہ رہے تھے، اور دکانوں کے آئے کرائے سے ان کے گزر اوقات تھے، اور اب اصول طور پر وہ میرا وراثتی حصہ تھا کہ مجھے مل جائے، اور امی اب مجھے دادا دادی کے ساتھ بھی رہنے دیں گی۔ امی کو دوسرے شوہر کے معذور ہونے کے بعد سے مالی تنگی تو بھی تھی، اس لیے امی کو دادی کی بات کچھ جائز معلوم نہیں ہوئی تھی، اور انہوں نے حصہ لینے پر حامی بھر لی تھی۔ بات ایک دکان کے کرائے کے طے ہوئی تھی، لیکن امی مجھ سے دستبردار نہیں ہونا چاہتی تھی، اس لیے مجھے اس سارے معاملے سے دور ہی رکھا تھا، کیونکہ دادی نے کہا تھا کہ وہ رقم دینے خود آیا کریں گی۔ اس لیے جس روز دادا دادی نے آنا ہوتا، امی تیار ہو کر چلی جاتی اور دادی سے پیسے لے کر گھر آ جاتی۔ وہ دادی کو پیسے سامنے نہیں لانا چاہتی تھی۔ اس رات جب میں نے امی کا پیچھا کیا اور اپنے رکشے پر بیٹھے دیکھا تو دادی وہاں موجود تھی، لیکن اندھیرے کے باعث میں انہیں دیکھ نہیں سکی تھی، اور یہ سمجھتے ہوئے گھر واپس آ گئی تھی کہ پہلے تو ابو رکشے سے پیسے لاتا ہے تھا، اور ابو معذور ہو گیا ہے تو پیسے لینے امی چلی جاتی تھی، اور پھر یہ بات بھول ہی گئی تھی۔ وقت گزرتا رہا اور میرے اندر خواہشات جنم لیتے رہے، اور مجھے وہ رکشے سے پیسے لینے والی بات یاد آ گئی، اور میں بغیر سوچے سمجھے رات کے وقت ماں سے چھپ کر رکشے سے پیسے لینے چلی گئی تھی، اور پھر میں یہ بات بھول ہی گئی تھی۔ وقت گزرتا رہا اور پھر میرے اندر خواہشات جنم لیتی لگیں، اور مجھے وہ رکشے سے پیسے لینے والی بات یاد آ گئی، اور میں بغیر سوچے سمجھے رات کے وقت ماں سے چھپ کر رکشے سے پیسے لینے چلی گئی۔ کچھ دیر تو میں نے انتظار کیا، اور جب انتظار سے اکتا کر میں واپس پلٹنے لگی تو اسی لمحے وہاں پر دادی پہنچ گئی اور مجھے خود سے لپٹا لیا۔ میرا ناک نقشہ میرے ابو جیسا تھا، اس لیے مجھے پہچاننے میں دادی نے لمحہ بھی نہیں لگایا تھا، اور میں اس افتاد پر گھبرا گئی تھی اس سے پہلے کہ کچھ سمجھتی، اور پہنچ گئی اور مجھے کھینچ کر گھر لے آئی، اور اب میں ان کی زبان سے ساری حقیقت سن رہی تھی، اور حیرت زدہ بھی تھی کہ ایسے کیسے کر سکتی ہیں، اور رنجش کو اتنے عرصے تک کیسے انہوں نے دل میں رکھ لیا تھا، اور بار بار مانگنے پر معافی بھی نہیں دی تھی، نہ ہی کوئی راستہ کھولا تھا۔ دادا دادی کو پورا حق تھا کہ میں ان سے ملتی، کیونکہ میرا ان کا خون تھی، اور امی نے کئی سالوں پرانی رنجش کو اپنے دل میں اس قدر پختہ رکھا تھا کہ رنجش کو اپنے دل میں کہ ضرورت پڑنے پر اپنا مطلب تو نکال لیتی۔ میں سب جان کر صدمے میں تھی، کیونکہ اس قدر مفاد پرستی اور خود غرضی کی امید مجھے اور امی سے بالکل بھی نہیں تھی، لیکن افسوس کہ امی نے یہ سب کیا تھا، اور اب مجھے اس سب کو ٹھیک کرنا تھا۔ میں نے صاف لفظوں میں امی سے بات کی تھی، اور میرے تیور دیکھ کر انہوں نے میری بات ماننا ہی پڑی تھی، اور وہ خود مجھے دادی کے پاس لے کر گئی، اور ان سے ملتے ہوئے ان کے پاس کچھ وقت رہتے ہوئے امی نے اور دادا دادی کے درمیان کی ساری رنجش ختم کر دی تھی۔ میرے ابو کا گھر میرا حق تھا، اس لیے اور دادا دادی کے اصرار پر میں ان کے ساتھ رہنے لگی تھی، اور اپنے امی ابو کو بھی اپنے ساتھ لے آئے تھے۔ خاندان میں صلح ہو گئی تھی، سب راضی ہو گئے تھے، اور زندگی کی برکتیں اور آسانیاں بھی لوٹ آئی تھیں۔ ابو کی صحت اچھی ہو رہی تھی، دادا دادی کو بڑھاپے کا سہارا مل گیا تھا، اور ہماری مالی تنگی بھی دور ہو گئی تھی۔ بے شک رشتوں کے ساتھ جڑ کر رہنے سے برکت ہوتی ہے۔